کہتا ہوں، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں جی، تھینک یو طاہر صاحب. یہ 1 سال گزرنے کے بعد جو صورتحال ہے نا، اس میں جو مغالطے تھے لوگوں کے یا غیر ضروری قسم کے جو توقعات تھی یا اندیشے تھے، وہ کم از کم کلیئر ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بہت بڑا رد عمل ہوگا، خصوصاً پاکستان کی طرف سے. کشمیریوں کی طرف سے تو جو ہونا تھا تو ہونا ہی تھا، لیکن چونکہ ان کی ایک اسپیسیفک سچویشن تھی، اس کے لیے آپ یہ ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ ان پہ پابندی تھی یا لاک ڈاؤن تھے یا جو بھی تھا. لیکن جو کچھ اس طرف ہو سکتا تھا اس کا آپ نے دیکھا کہ عمران صاحب جو ہیں وزیر اعظم، وہ چلے گئے مظفر آباد اور وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں جا رہا ہوں یونائٹڈ نیشن میں، اور میں اس مسئلے کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی اٹھاؤں گا. آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے میرا انتظار کریں، کوئی جلسہ جلوس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے منع کر دیا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ منع کرنے کی کیا وجہ کیا تھی. کہ جلسے جلوس ہوئے لیکن صرف ان قوتوں کی طرف سے ہوئے جو عمران خان صاحب کے اثر میں نہیں تھی، مثلا کوئی کام پرست حلقے تھے آزاد کشمیر کے. لیکن جو وہاں کی مین سٹریم پارٹیز تھی جو پاکستان کے اثر میں ہیں اور جو مسئلہ کشمیر کو لے کے ہر بات پہ جلسہ اور جلوس کرتے ہیں، اخباری بیانات دیتے ہیں، ان سب کو سانپ سونگ گیا. چونکہ عمران صاحب نے یہ کہا کہ جی کشمیر کرتے کرتے ہمیں جو ہے اپنے وجود کو خطرہ پڑ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ انڈیا ہمیں بھی کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ ہم پہ حملہ کر دے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کریں اور اس پہ کوئی رد عمل نہ کریں. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ وہ انڈیا سے ایک دم اتنے ڈر گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پالیسی تھی، اور وہ پالیسی کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو سرنڈر ہے کہ جی بس اب بات ختم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انڈیا کو یہ موقع دے رہے تھے کہ انڈیا ایسے کرے تاکہ وہ بھی، چونکہ کشمیر کے باقی علاقوں پہ ایک عرصے سے ان کی نظر ہے، جس میں کہ گلگت بلتستان بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اور ظاہر ہے آزاد کشمیر بھی ہے. تو اس حوالے سے ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا جس کو وہ بنیاد بنا کے کہ جی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اب یہ یونین ٹیریٹوریز بن گئی ہیں انڈیا کی، ایک جو ہے وہ خاص ٹیریٹوری جس کو آپ کہتے ہیں. تو اس کو ہم چونکہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے اب جو ہے ہم ان علاقوں کو بھی حقوق کے نام پہ، یعنی کہیں گے بازار یہ کہ ہم ان کو حقوق دیتے ہیں، لیکن حقوق کے نام پہ ہم ان کو پاکستان میں مرج کر دیں گے، جو کہ ہو رہا ہے. اور یہ بار بار مختلف بلوں کی شکل میں، کبھی 13ویں ترمیم آ رہی ہے، کبھی 14ویں ترمیم آ رہی ہے ادھر آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر، جس میں کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے سیٹ اپ میں ڈال کے تو اس مسئلے کو تحلیل کر دیا جائے. تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز اب ایکسپوز ہو گئی.